الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، فتح مکہ کی روداد ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مکہ کے فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو حوازن کا قصد کیا۔ یہ قبیلہ تھا، جب اس قبیلے کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، تو اب وہ گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول ہماری طرف بھی قصد کریں گے۔ چنانچہ ان مشرکین نے صف بندی کر لی، مکمل تیاری کر لی اللہ کے رسول سے قتال کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے۔ اس غزوے کو غزوہ حنین کا نام دیا گیا ہے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین واقع ہوا، جو قبیلے بنو حوازن سے لڑا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو 8-10 ہزار کا لشکر لے کر کے آئے ہی تھے مکہ۔ مکہ فتح ہونے کے بعد بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس کی صراحت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آئی اور فتح آئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ دین میں، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگ فتح مکہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے۔ مسلمانوں کی تعداد 8-10 ہزار سے تقریباً 12-13 ہزار کے لگ بھگ ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے حنین کی طرف قبیلے بنو حوازن سے قتال کے لیے عزم مصمم کر لیا اور اس طرف آپ نے کوچ کیا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول ان کے علاقے میں پہنچے، فوراً انہوں نے تابڑ توڑ حملہ کر دیا۔ ہر طرف سے گویا کہ ایک ٹڈی دل فوج مسلمانوں پر حملہ آور ہو چکا ہو۔ ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہونے لگی مسلمانوں پر۔ مسلمانوں کی جو صف بندی آپ نے کی تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صف بندی منتشر ہو گئی، بکھر گئی۔ صحابہ بکھر گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون کس کی سرکردگی کر رہا ہے، کون کس کا سپہ سالار ہے اور کس کو کس کے ماتحت رکھا گیا ہے۔ پورا جو لشکر تھا وہ منتشر ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صرف اور صرف ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما اور چند انصار اور مہاجرین باقی رہ گئے تھے، بقیہ سب منتشر ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ندا دی، آواز دی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ یہ اللہ کے رسول نے جب زور زور سے آواز دی تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اس جانب اور اس سمت میں اللہ کے رسول ہے۔ فوراً صحابہ وہاں جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جو قوت ٹوٹی تھی وہ پھر سے میدان جنگ میں مضبوط ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے اور اپنی دانش مندی سے اور اپنے ہنر کے ذریعے سے اس غزوے کو فتح کر لیا اور مشرکین مغلوب ہو گئے، مسلمان فاتح ہو گئے۔ شروع میں جو مشرکین مسلمانوں پر بھاری پڑ گئے تھے، اس کی ایک وجہ یہ ذکر کی ہے اہل علم نے دلائل کی روشنی میں، کہ مسلمانوں کے دل میں یہ بات جاگی کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، تقریباً ہم 12 ہزار کے قریب ہے، لا نغلب اليوم، آج ہمیں کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی، آج ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا اور اس کے بعد کہا کہ فتح اور نصرت و تائید اور مدد صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے آتی ہے۔ قلت اور کثرت یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی معیار نہیں رکھتے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ حسن توکل، اللہ کی ذات پر اعتماد، یہی میدان جنگ میں فاتح ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے اور سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد ان مشرکین کا قبیلے بنو حوازن کے جو بھی چوپائے تھے، ریوڑ تھے، اونٹ، گھوڑے، بکریاں اور عورتیں، بچے، سب کو حاصل کر لیا گیا مال غنیمت کے طور پر۔ پھر جب اللہ کے رسول نے اس سب کی تقسیم کر دی، 2-3 دن تک آپ وہیں پر ٹھہرے رہے۔ قبیلے بنو حوازن کا ایک وفد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ سے بات چیت کی، آپ سے مذاکرات کیے، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ رونما ہوا اس طرح سے کہ جب اللہ کے رسول نے مال غنیمت کی تقسیم کی تو جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے انہیں خوب دیا اللہ کے رسول نے، بہت زیادہ دیا، اور اس میں بھی جو بالخصوص مکہ کے لوگ تھے، قریش مکہ کے جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو انہیں اللہ کے رسول نے بہت زیادہ نوازا۔ انصاری صحابہ جو مدینہ سے آئے تھے انہوں نے اپنے دل میں ایک طرح سے خلش محسوس کی کہ اللہ کے رسول اپنی قوم کے لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو جو ابھی اسلام میں آئے ہیں انہیں بڑھا چڑھا کر کے دے رہے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ انصاری صحابہ اس طرح سے سوچ رہے ہیں اور اس طرح کی بات ان میں گشت کرنے لگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصاری صحابہ کرام کو جمع کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ کیا یہ بات حقیقت ہے جو مجھ تک پہنچی ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ یا معشر الانصار، تم نے جو کہا ہے انصار کی جماعت وہ سب کچھ مجھ تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم فقیر تھے، محتاج تھے، قلاش تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں غنی کر دیا، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں مالدار بنا دیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اے انصار بتاؤ، کیا تمہارے درمیان میں برسوں سے دشمنی نہیں چلی آ رہی تھی؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبتوں کو پیدا کیا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ انصار نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، یہی تو حقیقت ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اے انصاریوں، کیا تم ایسا نہیں کہو گے، اے محمد تیری قوم نے تجھے بھگا دیا تھا، ہم نے تجھے پناہ دی، تو بھی تو محتاج تھا، ہم نے تو اپنا آدھا مال دے کر کے تیری مدد کی، کیا تم ایسا نہیں کہو گے؟ انصاری صحابہ کرام خاموش رہے کہ ہم ایسا نہیں کہیں گے اللہ کے رسول، ہم آپ کے رسول ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ ذکر فرمائی کہ یہ لوگ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تالیف قلب کے لیے ان پر زیادہ نظر عنایت ہوئی ہے، اور اے میرے صحابہ، اے میرے انصاری بھائیوں، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ بہت تاریخی جملہ کہا اللہ کے رسول نے، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ دوسرے لوگ مال لے کر کے جائے اور تم محمد الرسول اللہ کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ؟ خوشی کی لہر دوڑ گئی انصاری صحابہ میں، کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول، بالکل آپ ہی ہمیں مطلوب ہے، آپ کی شخصیت ہی ہمیں مطلوب ہے۔ اس طریقے سے یہ تالیف قلب کے لیے آپ نے تقسیم کیا تھا، انصاری صحابہ کو زیادہ نہیں دیا اور نہ ہی آپ نے کچھ زیادہ لیا، بلکہ وہ لوگ جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ اسلام پر جم جائیں، ثابت قدم رہیں اور ہر طرح سے جو ہے انہیں سہولت رہے، اس وجہ سے آپ نے وافر مقدار میں مال تقسیم کروا دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ قبیلہ بنو حوازن کا وفد اللہ کے رسول کی خدمت میں مذاکرات کرنے کے لیے اور سفارش اور صلح کرنے کے لیے پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنا مال طلب کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قیدیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، جن کو غلام بنا لیا گیا تھا، باندی اور کنیز بنا لیا گیا تھا، وہ سب کچھ مانگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا تو مال لے کر کے جاؤ یا پھر اپنے اہل و عیال کو لے کر کے جاؤ۔ کیا تمہیں محبوب ہے یہ ریوڑ، تمہیں محبوب ہے یہ اونٹ، یہ گھوڑے، یہ تیر، یہ تلوار، یہ زرہ محبوب ہے، یا پھر تمہیں اپنی گھر کی عورتیں محبوب ہے، یا تمہیں اپنے بچے محبوب ہے؟ ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی گھر کی خواتین اور عورتیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام قیدیوں کو آزاد کروا دیا اور قبیلہ بنو حوازن کو دوبارہ لوٹا دیا۔ یہ مختصر سی رودات تھی قبیلہ بنو حوازن کی جن سے قتال ہوا، اور اس جنگ کا نام تھا غزوہ حنین، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، چونکہ ارادہ آپ کا مدینہ ہی تھا، مکہ سے نکل گئے تھے، حنین کی جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد
غزوہ طائف کا بھی ذکر ملتا ہے۔ دو چار الفاظ میں بس اتنی سی وضاحت کر دوں کہ اللہ کے رسول جیسے ہی طائف پہنچے، وہاں کا جو قبیلہ تھا، غالباً قبیلے بنو ثقیف تھا، تو اس قبیلے نے اپنے آپ کو طائف میں اپنے قلعوں میں محصور کر لیا، بند کر لیا، اور 1 سال تک کا راشن لے کر کے وہ قلعوں میں چلے گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے 1 سال تک قلعہ نہیں کھلے گا، اللہ کے رسول باہر انتظار بھی نہیں کر سکتے کئی دنوں تک۔ صحابہ سے مشورہ کیا، 18 دن ہو گئے قلعے کا محاصرہ کیا، قلعے سے کوئی باہر ہی نہیں آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے مشورہ کیا تو ایک صحابی نے یہ جواب دیا، ثعلب فی جحر، ثعلب فی جحر، ان اقمت علیہ اخذتہ وان ترکتہ لم یضرک، کہ اللہ کے رسول لومڑی اپنے گھر میں چھپی ہوئی ہے، لومڑی ایک چال چل پڑی ہے، اگر آپ اسے چھوڑ دیں، یعنی کہ اس کے بل سے یا پھر یوں سمجھے کہ جہاں وہ چھپی ہے اسے آپ اس کو نکالیں گے نہیں تو کوئی نقصان بھی تو نہیں پہنچے گا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ سنا ان کا، آپ کو یہ رائے بہت پسند آئی، پھر اللہ کے رسول نے مدینہ کی طرف رخت سفر باندھا، آپ واپس مدینہ چلے گئے۔ جب واپس جا رہے تھے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بنا فاتح ہوئے ہم کیسے لوٹ رہے ہیں، بنا ہم قلعے کو فتح کیے کیسے ہم سفر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انا قافلون غدا انشاءاللہ، ہم لوٹ کر کے آئیں گے انشاءاللہ، ہمارا یہ جانا ڈر کر کے بزدلی سے نہیں ہے، حکمت کے تحت ہے۔ جیسے کہ غزوہ موتا میں ہوا ہے، کبھی فاتح بننے کے لیے واپس لوٹنا بھی پڑتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے کبھی یہ قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے۔ یہ غزوہ موتا کا سبق ہے جو خالد بن ولید 3000 کا لشکر واپس لے کر کے لوٹے تھے، مقابلہ تو کیا، بہت بڑا جانی نقصان کیا رومیوں کا، لیکن 1 لاکھ کا سمندر تھا، جتنا لڑنا تھا لڑے، پھر اس کے بعد لوٹ کر کے آ گئے۔ تو کبھی آگے بڑھنے کے لیے پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، اور یہ لوٹنا یہ بزدلی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول واپس مدینہ آ گئے۔ بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول اس قبیلے پر بددعا کر دیجئے، اللہ انہیں برباد کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم اہدی ثقیفا وأتی بہم، اے اللہ قبیلے بنو ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مشرف با اسلام کر دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ طائف کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پر بھی ان کے حق میں دعا ہی کی تھی۔ پھر کیا ہوا، ایک زمانہ گزرا کہ سارا طائف اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ مختصر سی رودات تھی غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے تعلق سے۔ انشاءاللہ آئندہ جو باتیں ہیں وہ بقیہ دروس میں ہم ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔